بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تصویر کیوں زیر بحث ہے؟ اس تصویر پر غصہ کیوں ہے؟ ٹیلی ویژنز پر اس تصویر پر بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب سرکاری دورے پر سعودی عرب گئے ہیں، وہاں پر ان کی تصاویر نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پر وہ عبادات بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میاں نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز بھی ہیں۔ یعنی سرکاری دورہ ہے، وہاں پر ایک پرائیویٹ پرسن بھی ہے، وہ وی وی آئی پی وہاں پر پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے اور عبادات اپنی جگہ۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ گئے ہیں تو امید ہے آپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ، جس کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اس کو بھی وی وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کروایا وہاں پر، تو آپ نے مل کر کم از کم دعا کی ہوگی کہ پاکستان میں جو غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، ورلڈ بینک اب بتا رہا ہے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 3 سال میں بدترین کارکردگی آئی ہے معیشت کی جب سے آپ اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں۔ تو شاید شہباز شریف نے اور ان کے بھتیجے نے وہاں یہ دعا کی ہو کہ ہم تو یہاں پر آ گئے ہیں باری تعالیٰ، ہم یہاں وی آئی پی پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی کچھ غربت کم ہو جائے۔ شاید آپ نے دعا کی، امید کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے لیے پتہ نہیں دعا کی ہے نہیں کی، ان غریب لوگوں کے لیے۔ بہرحال اپنے لوگوں کے لیے آپ نے کام دکھا دیا ہے۔ واپس آنے سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ نون لیگ کا ہے اور چیئرمین سینٹ وہ پیپلز پارٹی کے، تاکہ دونوں مل کر کھائیں۔ 2,05,000 روپے ان کی تنخواہ تھی دونوں کی، دونوں کو 2,05,000 ملتا تھا، لیکن یہی نہیں، ہر طرح کی چیز مفت تھی، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب کتنی تنخواہ ہو گئی ہے؟ 13 لاکھ روپے مہینہ۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور ایاز صادق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں نون لیگ کے، دونوں کی تنخواہ میں تقریباً 650% اضافہ کیا گیا ہے 2,05,000 سے، کیونکہ بہت غریب لوگ ہوں گے، بہت غریب ہوں گے۔ ویسے لائف سٹائل ان کا غریب نہیں ہے، دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے، 2,05,000 ان کے لیے شاید کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کم از کم 13 لاکھ تو ہو۔ 13 لاکھ روپیہ، وہ بھی جنوری سے ان کو پیچھے سے ہی تنخواہ مل جائے گی۔ 13 لاکھ روپیہ مہینہ اس ملک میں کہ جہاں پر غربت نے پر پھیلا دیے ہیں۔ غربت اس وقت ازدے کی طرح ڈس رہی ہے اس ملک میں، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، اور اس ملک میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ 13 لاکھ روپیہ تنخواہ کر دی ہے، اور 1 جنوری سے یہ لاگو ہوگا۔ یہ جو 13 لاکھ روپیہ تنخواہ 2,05,000 سے اٹھا کے کر دی۔ لیکن یہی نہیں، سرکاری گاڑیاں، سرکاری گھر بھی سرکاری ہے، گاڑی بھی سرکاری، پیٹرول مفت، بجلی مفت، گیس مفت، نوکر چاکر سرکاری، کھانا پینا مفت، بیرون ملک دورے مفت، سرکاری خرچے پر ٹریولنگ مفت۔ اس کے بعد بھی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں کی تنخواہ میں 600% سے بھی زیادہ اضافہ۔ عوام سے کہتے ہیں 37,000 میں گزارا کریں۔ یہ ثناء اللہ خان صاحب بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اب اس تصویر پر اسی لیے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر علی مین گنڈا پور نے تصویر اتاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے۔ اس پر جناب اب عمران خان نے ذرا غصے کا اظہار کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے عارف حمید بٹی صاحب سینئر صحافی کی خبر پر۔ بظاہر فارم 47 نون لیگ کی حکومت ہے، مگر عوام میں صرف پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے اور ذکر عمران خان کا ہی ہو رہا ہے۔ طاقت اور عہدے والے صرف کاغذوں میں رہ گئے، اس بادشاہت کا کیا فائدہ جس کو فقیر بھی نظر انداز کر دے۔ اب اصل خبر یہ دی عارف حمید بٹی صاحب نے کہ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ فارم 47 والوں کی کچھ پریشانی سی محسوس ہونی شروع ہو چکی ہے یہ فارم 47 والوں کو۔ یہ اب بات کہی جا رہی ہے عارف حمید بٹی صاحب سینئر صحافی ان کی طرف سے، یہ بھی زیر عتاب ہیں موجودہ رجیم میں کہ کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی حقیقت کی بات کر رہا ہے، تو سبھی زیر عتاب ہیں۔ کیوں آپ سچائی کی بات کر رہے ہیں، کوئی حقیقت لوگوں کے سامنے آپ کھول رہے ہیں؟ تو ان میں عارف حمید بٹی صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو وفاقی حکومت میں تو برائیاں کم نظر آ رہی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت میں ان کو کرپشن نظر آ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اب خیبر پختونخوا میں بغیر کسی ثبوت کے کرپشن نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں وہ سیاسی سرمایہ اور ووٹ بینک کھو چکے ہیں، وہ اب مایوس ہیں اور سیاسی بحالی چاہتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب وہ فارم 47 کی حکومت کے خلاف اصولی موقف اپنائیں گے۔ ابوذر سلمان نیازی، یہ وکیل ہیں تحریک انصاف، انہوں نے بات کی۔ یہ اے آر وائی پر جناب عبد القادر بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل سے غصے کا اظہار کیا گیا ہے اس تصویر پر جس میں چاروں وزراء اعلیٰ علی مین گنڈا پور سمیت نظر آ رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ۔ علی مین گنڈا پور کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے اسٹیٹس کو اسی نظام میں ہے جس نظام نے
तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की। ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज कल भी अडयाला जेल में, आपको पता है अखबार तो जाते हैं, खान साहब के सामने डॉन अखबार था, अपने फ्रंट पे गंडापुर की तस्वीर, साथ में प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब। तो इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज अडयाला जेल से गया है थ्रू जो कंसर्न लोग हैं कि ये चीज, इससे आपको बार बार मना किया जा रहा है कि ये जो इमेजेस हैं ये पार्टी के लोगों तक जब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि भाई वही लोग जो हम पर जुल्म कर रहे हैं उनके साथ अली मीर गंडापुर तस्वीरें उतरवा रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये कुछ अच्छा नहीं होता, इसे अवॉइड करें। अब लगता है कि इसीलिए अली मीर गंडापुर अब बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं, उन्होंने ये एक वीडियो पैगाम जारी किया है या मीडिया के सामने उन्होंने बात की, शेर कुछ अरसे के लिए खामोश हुआ तो कुत्ते समझने लगे कि वो जंगल के बादशाह हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलेंगे, हम हक पर हैं, जीत हमारी होगी। ये अली मीर गंडापुर का ये जुमला कि हम शेर कुछ अरसे के लिए खामोश हुआ तो कुत्ते समझने लगे वो जंगल के बादशाह हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसकी बड़ी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, अब ये वो तस्वीर जी, इसी वजह से जो मैंने अर्ज़ किया ना, डॉन में ये आई तस्वीर, तो अभी अब्दुल कादिर ने बताया इस तस्वीर की वजह से फिर अब अडयाला जेल में ज़रा इमरान खान ज़रा नाराज़ हुए कि भाई कितनी दफ़ा मना किया है लेकिन तुम फिर भी इनके साथ क्यों नज़र आते हो, उनकी तस्वीर, ये कोई अच्छा इमेज जाता नहीं है हमारे कारकुनों के लिए, हमारे लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। अली मीर गंडापुर क्या कह रहे हैं, जंगल के बादशाह का लफ्ज़, और कि जी ये कुत्ते भी समझने लगे हैं वो जंगल के बादशाह हैं, क्योंकि असल शेर जब खामोश हुआ तो उनको ये लिखने लगा, तो वो कह रहे हैं आने लगे हम फिर मैदान में। कुछ हंसने के लिए वो शेर जरा खामोश हो गया, जंगल के माहौल को देखे, चलो थोड़ा से ये बाकी जानवर भी थोड़ा सा इंजॉय कर लें, तो कुत्ते समझ लगे कि हम जगह के बादशाह बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है। इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती अगर नहीं होगी, इंसानी हकूक नहीं होंगे, इस्लामी निज़ाम नहीं होगा, तो हम निकलेंगे, रात तक निकलेंगे और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है क्योंकि आपके साथ इस तरह जीत कमानी होगी। ले जी, ये बात वो कह रहे हैं अली मीर गंडापुर के, फिर हम निकलने वाले हैं, हम फिर आएंगे, हम रुकेंगे नहीं और हम सड़कों पर होंगे। ये बात लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे लगता है कि एक डिसकनेक्ट है, हुक्मरानों को कतअन कोई परवाह नहीं है लोगों की, क्योंकि ये अवाम के वोट से नहीं आए। इनको ये लगता है कि ना इनको अवाम के वोटों की ज़रूरत है, अब जिस तरह ये आए हमेशा इस तरह मुसल्लत हो जाएंगे। अब मौजे करो, मज़े उड़ाओ। कोई सोच सकता है जिस मुल्क में 11 करोड़ लोग गरीब हों, गुर्बत की लकीर से नीचे हों, गरीब नहीं, क्योंकि गरीब की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है उस पर तो हमारी 88% आबादी, शायद यानी तकरीबन 20 करोड़ लोग फिर गुर्बत में आते हैं। तो वहाँ पर आप देखें कि हुक्मरानों की याशियाँ के 2 लाख से उठकर 13 लाख तक चले गए हैं तनख्वाहों में ही, बाकी मुफ्त गाड़ियाँ, हर चीज़ मुफ्त, वो अलग है। यही काबीना का हाल है, यही पार्लियामेंटेरियंस का हाल है, और वो भी ईद के मौके पर ज़ख्मों पर अवाम के नमक छिड़कते हैं। ये है हुक्मरानी, ये है इस मुल्क में निज़ाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।